تو اس وقت دھمکی لگائی ہے انڈیا کو کہ اگر اس نے اس کی جو زمین ہے، سرزمین ہے، اس کے ایک چھوٹے سے حصے پر جو قبضہ کیا پچھلے دنوں، اگر اس نے وہاں سے فوجیں نہ نکالی تو چین محدود لیول کی جنگ کرے گا۔ ہم دونوں ملکوں کے ہمسائے ہیں اور اس صورت میں ہمارے اوپر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے، رہنمائی لیں گے اپنے دفاعی ماہر بریگیڈیئر غضنفر صاحب سے۔ چین دنیا کی سب سے بڑی اکانومی معیشت اور دنیا کی، اگر میں غلط ہوں بریگیڈیئر صاحب، تو تیسری بڑی فوجی قوت۔ آخر کار اس نے کہہ دیا انڈیا کو کہ اگر 15 دن کے اندر، ہم آپ کو باقاعدہ نوٹس دے رہے ہیں، 15 دن کے اندر محدود جنگ ہوگی، آپ نے ہمارے جن علاقوں کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے۔ میرا خیال شاید یہ انڈیا بھی اسے ویسے ہی ڈیل کرنا چاہ رہا ہے چین کو، جیسے وہ پاکستان کے ساتھ ہٹ دھرمی سے ڈیل کرتا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب، اصل میں بات یہ ہے رضی صاحب کہ آج اگر آپ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ پڑھیں تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی اسٹینڈ آف سے کہا ہے کہ بیجنگ جو ہے، چائنا جو ہے وہ اسمال اسکیل ملٹری آپریشن پلان کر رہا ہے۔ وہ جو ڈوکلام ایریا ہے جہاں پہ یہ اسٹینڈ آف ہوا ہے، اس وہاں سے انڈین ٹروپس کو نکالنے کے لیے، اور انہوں نے اس کے لیے 2 ہفتے کی جو ہے ٹائم لائن رکھی ہے۔ ابھی یہ جو اسٹینڈ آف ہے یہ کم سے 16 جون سے جاری ہے، تو آپ خود یہ سوچ لیجیے کہ اگر یہ اسمال اسکیل اسٹینڈ آف ہوتا ہے، دونوں ملکوں کے اندر تو آپس میں لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ جب نریندر مودی امریکہ کا وزٹ کر رہا تھا اور جس دن وہ مل رہا تھا ٹرمپ کو، اسی دن اس نے انڈین ٹرپس کو موو کروایا تھا وہ بارڈر کے اوپر جو سڑک تھی اس کو بننے سے روکنے کے لیے۔ اب اس میں تیسرا جو رول آ جائے گا وہ امریکنز کی جو پالیسی ہے اور وہ جو دھمکی ہے جو وہ انڈیا کو دے رہا ہے اور دیتا آیا ہے، کیونکہ وہ کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ چینیا کے کاؤنٹر ویٹ کے، چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ وہ اس کو انڈیا کو کھڑا کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے انفارم کریں گے اس آپریشن سے پہلے، یعنی آپریشن کرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو پیسفلی ریزالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت انڈیا پیس کو ریزالو کرنے کے موڈ میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ تو بڑے عرصے سے رہا، لیکن وہاں جس طرح وہ سڑک بنا رہے تھے اس وقت تک چائنا کا کنٹرول تھا، وہاں پہ فزیکل فورس نہیں تھی، لیکن جو پیٹرولنگ ہوتی تھی یا جو آؤٹ پوسٹ ہوتی تھی یا جو آبزرویشن فورس بنائی جاتی تھی وہ اس علاقے میں آ کے بنائی جاتی تھی۔ اب آپ اگر امریکنس کی بھی پیچھے سے بیکنگ رہی اور وہاں پہ اسٹینڈ آف ہو گیا تو آپ صاف ظاہر ہے کہ اس کا جس طرح جو چیزیں اس کو لنک کریں، پھر جو کچھ سعودی عرب یمن میں کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ساتھ عراق سے لے کے اور جو سیریا تک جو چیز چلی ہوئی ہے، تو اس کا بیک لیش وہ انڈیا اور چائنا تک ہی رہے گا۔ چائنا تو بریگیڈیئر صاحب 1962 میں بھی ہمارے ان دونوں ہمسایوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اس وقت کہا یہ جاتا ہے تاریخ میں کہ ہم وہ ایڈوانٹیج لینے میں ناکام رہے جو ہمیں اس وقت لینا چاہیے تھا، یا جس کی خواہش چینی بھائیوں کی بھی تھی کہ ہم وہ ایڈوانٹیج لے لیں۔ میری مدد ہے کشمیر سے، تو کیا اس وقت ہم کوئی تھوڑا سا ہلکا پھلکا اسٹینڈ آف، تو ہمارا بھی پرماننٹ چل رہا ہے، تو ہم بھی کوئی تھوڑا ہلکا پھلکا کوئی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں اس کا؟ نہیں، ہمیں میرا خیال جو ملٹری اسکرمش ہے اس کا ایڈوانٹیج ہمیں نہیں آئے گا، بلکہ ہمارے لیے جو بارڈر گارڈ ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ جب انڈیا وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوگا تو آپ کو پتہ ہے افغانستان میں ہماری پریزنس نہیں ہے، افغانستان میں زیادہ انڈیا کی پریزنس ہے، اور را کا زیادہ نیکسس چلتا ہے انڈیا کے ساتھ، اور آپ کو پتہ ہے بدخشاں میں ایک جوائنٹ انٹیلیجنس سینٹر بنا ہوا ہے جس کے اندر نہ صرف را اور انڈیا ہے بلکہ اس میں مساعد کے ایلیمنٹ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور آج سے کوئی 4 سال پہلے ایک رفیق آباد ایک جگہ ہے حبیب آباد جہاں پہ انڈیا کی کونسولیٹ ہے، وہاں پہ طالبان نے حملہ کیا تھا، ایک پولیس اسٹیشن کے اندر ایک انڈاکٹرینیشن سینٹر تھا، تو اس کے اندر وہاں انہوں نے 6 یہودی مارے تھے اور 4 کو اٹھا کے لے گئے تھے، انہوں نے باڈی بھی غائب کر دی تھی۔ تو یہ نیکسس ہے جو موجود ہے افغانستان کے اندر اور آج بھی موجود ہے، اور بدخشاں میں یہ موجود ہے۔ تو نیچرلی جب وہ وہاں پہ اگر اسٹینڈ آف ہوا تو اس وقت یہ کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز جاری ہیں، جو ڈی اسٹیبلائزیشن کا پروسیس ہے جس میں پوری طرح سے کولیشن فورسز انوالو ہیں، اس کے لیول کو بڑھائیں۔ تو ہماری چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ فورس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، 1 لاکھ کے قریب تقریباً جو فورس ہے وہ ڈپلائڈ ہے نارتھ ساؤتھ بلوچستان میں، تو ابھی ہم اس میں ایک بڑی اچھی چیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایف سی کو 2 کمانڈ میں ڈیوائڈ کر دیا ہے،
ایک FT साउथ ہوگی, ایک FT نارتھ ہوگی, جس کا مقصد ہے کہ آپ فوج کو گریجولی ڈی انڈکٹ کریں ان علاقوں سے اور FT کے ذریعے وہاں پہ سول ریٹ بحال کریں. تو وہ پروسیس جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے رک جائے گا اور پاکستان کا اس اسٹینڈ آف کا پاکستان کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اور ہم اس ملیٹریلی جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے اس ایسٹرن بارڈر میں کسی بھی طریقے سے یہ نہیں وینچر ہو سکتا کہ جیسے کارگل کا وینچر ہمیں یاد ہے کہ وہ کس لیول پہ گیا تھا کہ جی آپ کو وینچر کریں اور وہاں پہ پریشرائز کرنے کی کوشش کریں. دوسری چیز جو میں نے آپ کو بتایا امیرکن جو انفلوئنس ہے وہ پھر ڈائریکٹ پاکستان کے اندر وہ یہ چیزیں آ جائیں گی ڈکٹیشن. آخری بات, وقت ہمارے پاس 1 منٹ ہی رہ گیا ہے. یہ جو پچھلے دنوں ایکٹنگ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ کی تشریف لائی تھی, کیا ہم اس کو اس سے جوڑ سکتے ہیں کہ امریکہ جو یہ ایسکلیشن کروا رہا ہے وہ ہمیں کہنے آیا ہو کہ آپ ذرا آرام سے بیٹھیے گا, ذرا ادھر ٹھاٹھو ہو لے آپ کے ہمسائے میں؟ اس کے اوپر رضی صاحب برکس جو سمٹ ہوئی تھی نا, اس کے بعد بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اسی چیز کے اوپر, اور جب وہ میں نے جیسے آپ جب کیا جیسے مودی امریکہ میں تھا اس وقت بھی اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی تھی. اور میں نے آپ کو کہا نا تمام انڈیا اون نہیں کر سکتا, انڈیا کے پیچھے جب تک بیکنگ نہ ہو, بیکاز ملیٹریلی اگر آپ ٹائم نہیں ہے انالائز کرنے کا, کیونکہ انڈیا کی صرف ایک ایسٹرن کمانڈ ہے جو پاکستان سے ہٹ کے جو ہے لداخ اور اوپر جو ایسٹرن بارڈر اس طرف جو ڈپلائڈ ہے, ایک ہی کمانڈ ہے, ایسٹرن کمانڈ ہے. باقی ان کی 85 فورسز جو ہے 85% فورسز پاکستان کے خلاف ڈپلائڈ ہیں. تو اگر وہاں کوئی وینچر زیادہ بڑھتا ہے تو ان کو موومنٹ کرنی پڑے گی ویسٹرن کمانڈ سے, یا آپ کی جو سدرن کمانڈ ہے وہاں سے موومنٹ کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ ایسکیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. تو نیچرلی اس کے اوپر جس وقت تک اس کی بیکنگ نہیں ہوگی تو آپ اس طرح ماشاءاللہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو آپ کس طرح یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں بغیر امریکہ کی بیکنگ سے, کیونکہ امریکہ جس طرح سلیکٹ کر رہا ہے دنیا کو. اور میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتا دوں, ایک بہت پرانا تھا یونو پلان جس کو کہتے تھے, اور وہ ابھی بھی کتابوں میں موجود ہے, جس کا بنیادی مقصد تھا بالکنائزیشن آف مسلم اسٹیٹ. تو وہ تو اس چیز پہ لگا ہوا ہے. یہاں پہ وہ ایک اور جو فرنٹ کھلے گا تو نیچرلی وہ پوری طرف سے پاکستان کے اوپر پریشر آئے گا کہ آپ اپنی فورسز موو نہ کریں یا اسٹیٹک رہیں یا کسی قسم کی. اور یہ چیزیں جو ہیں کیونکہ چائنا کے حساب سے تو آپ کو پتہ ہے ایک زمانہ تو وہ تھا جب ہمارے تعلقات نکسن کے زمانے میں خراب ہو گئے تھے, اور جب پاکستان نے چائنا سے ایکسیپٹ کی تو کیا کہا گیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں مارکسزم کی طرف, تو ہم آپ کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. یہ چیزیں تو ابھی دماغ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب, ذوالفقار راحت صاحب. ٹائم ختم ہو گیا. چین اور بھارت کا جو معاملہ ہے ایسا یہ بات آپ یاد کریں کہ ہم نے آج سے کوئی 2 ہفتے پہلے جی یا اس سے بھی زیادہ یہ بات ہم نے زیر بحث لائے تھے, لیکن 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں. ایک تو 17 جولائی 2017 کو, اس میں یہ خبر پھیل گئی کہ بھارت نے سکم کی یعنی امریکہ چین نے سکم کی سرحد پر بھارت کی ایک چوکی پر حملہ کیا ہے, میزائل داغا ہے, اور اس سے 158 بھارتی مارے گئے. یہ بڑی سنسنی خیز خبر تھی. تو وہ بعد میں غلط ثابت ہوئی, لیکن اس سے یہ اندازہ ہوا کہ چین جو ہے یہ بڑے منظر عام پہ آ گئی. آج پھر یہ ہوا ہے کہ جو ان کے جو چین کے جو گلوبل ٹائمز ہے ایک اخبار ہے, اس اخبار نے میں ایڈیٹوریل میں انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ ان کے ایک جو دانشور نے یہ کہا ہے کہ ہم 2 ہفتے کے اندر یہ جو اندر گھسے ہیں یہ ڈونگ لینگ کی زمین کی جو پٹی ہے جو کہ چائنا کی پٹی ہے, اور 1870 سے وہ پٹی میں یہ لوگ گھس گئے ہیں, اور اس میں وہ چین کو وہاں پر روڈ بنانے نہیں دے رہے. جواباً چین نے ان کی 2 چوکیاں تباہ کی اور کچھ لوگ مارے. یہ مضمون چھپا ہے گلوبل ٹائم میں سیٹرڈے کے دن, فرائیڈے کے دن. شنگھائی اکیڈمی آف سوشل سائنسز کے محقق ہیں ہوزی یونگ, انہوں نے یہ مضمون لکھا ہے, اور اس میں لکھا ہے کہ چین ڈوکلام میں زیادہ دیر فوجی تعطل کا شکار نہیں رکھ سکتا ہے اور بہت دنوں تک اپنی فوجوں کو وہاں نہیں رکھے گا. اور انہوں نے کہا ہے کہ باہر نکالنے کے لیے ڈوکلام سے باہر نکلنے کے لیے ہم انڈیا کو 2 ہفتے دیتے ہیں, اگر اس میں نہیں دیا تو ہم پھر کارروائی کریں گے. پھر اسی ہفتے کو گلوبل ٹائم نے یعنی کل گلوبل ٹائمز نے مداریہ بہت سخت لہجے میں لکھا ہے اور انڈیا کو چیلنج کیا ہے کہ اس نے جس طاقت کو آپ نے
چیلنج کیا ہے وہ آپ سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اور آپ اپنے سدھر جاؤ، ورنہ پھر ہم اب سختی سے آپ کا جواب دیں گے جی۔ اور 2 ہفتے کے اندر اندر دیں گے۔ جی مرزا صاحب، ہمارے ساتھ سابق سفیر اکرم ذکی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ یہ اکرم ذکی صاحب، آپ کا ہم انتہائی مشکور ہیں۔ چین کی اور جو بھارت کے درمیان میں جو کشیدگی ہے ڈونگ لینگ زمینی پٹی پر، جو کہ 1890 میں برطانیہ اور چین کے ساتھ میں جو معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت وہ چین کا حصہ تھی، لیکن جون 2017 میں بھارت نے اس میں مداخلت کی اور اس کے پھر چین نے 2 چوکیاں تباہ کی اور کچھ فوجیوں کو مارا۔ اب اس کے بعد میں پھر انہوں نے مداخلت کی ہے، تو اب جو چین کے جو دانشور ہیں انہوں نے، اور چین کے گلوبل ٹائم نے کے ایڈیٹوریل جو ہے کل چھپا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر 15 دن میں انہوں نے یہ زمین خالی نہیں کی تو پھر وہ بڑی سخت کارروائی کریں گے۔ جی اس پر فرمائیے، آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ ہندوستان نے کیپٹل کی پالیسی جو تھی نا، فارورڈ پالیسی، وہ اختیار کی تھی 62 میں بھی اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا، اور چین ابھی صبر سے کام لیتا رہا ہے، اور چین سے وعدہ کیا ہے کہ اب ہم صبر سے کام نہیں لیں گے، اور میرا خیال ہے کہ فارورڈ پالیسی جس ہے کہ ناکام ہوگی اور سخت ایکشن لے گا، تو اس لیے ایک ناکام ہوگی ہندوستان کی مدد سے۔ اچھا، تو اب یہ تو وہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ خبر 17 جولائی کو بھی چھپی کہ صاحب چین نے سکم میں ایک چوکی پر ایک میزائل داغا، جیسے 158 بھارتی مارے گئے، جو غلط ثابت ہوئی، لیکن انہوں نے ایک قسم کا سگنل ان کو دیا کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں آپ کے خلاف۔ بھارت اگرچہ اس وقت وہی طریقہ اختیار کر رہا ہے جو انہوں نے کشمیر میں کیا کہ ہمیں صلح جوئی سے کام کرنا چاہیے، بداگرہ سے بات کرنی چاہیے، فلانا فلانا، لیکن چین اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اب تیار ہے کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ صرف کا سبق یاد رکھیں گے۔ تو یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ 62 کا سبق ان کو یاد نہیں ہے، کیونکہ اس وقت امریکہ ان کے پیچھے نہیں تھا۔ اب امریکہ سے وہ آشیرواد لے کے آ چکے ہیں، اور اس کے بعد میں انہوں نے یہ سکم اس میں ڈونگ لینگ میں اب میں مداخلت کی ہے، کیونکہ یہ وہ وہاں پر ایک سڑک بنانا چاہتے ہیں جو کہ بھوٹان کی سرحد سے ملتی جلتی ہے۔ بھوٹان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا جو معاہدہ ہے 1980 کا، اس کے تحت وہ شاید وہاں پر کوئی سڑک نہیں بنا سکتے ہیں، جو کہ بھوٹان تو ایک ان کا جو ملک ہے انڈیا کے۔ میں جب بھوٹان بھی گیا تو وہاں دیکھا کہ سارے انڈین فوجی وہاں موجود ہیں، تو اس لحاظ سے اگر وہ کہتے ہیں کہ سڑک بن گئی تو پھر ان کا رابطہ جو ہے وہ اب جو نیکسلائٹ ہیں ان سے ہو جائے گا، جو کہ وہاں پہ آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیں کہ یہ تو بالکل ایسی صورتحال ہے کہ ڈو اینڈ ڈائی والی صورتحال ہے انڈیا اور چائنا کے لیے۔ جی دیکھیے، چائنا کی پالیسی ہے وہ اگریشن کے خلاف ہے، لیکن ہم کسی کے اگریشن برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ امریکہ کی اب پسمائی کا زمانہ ہے۔ بین الاقوامی طور پر امریکہ واپسی کے راستے میں ہوگا، اور چین اور روس کا مختلف اقتدار دنیا میں پھیلے گا، اور اگر ہندوستان نے اس طرح کیسے پالیسی اختیار کی تو ہندوستان نقصان میں رہے گا، چین کے خلاف ہندوستان کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب میں یہ سمجھ جو گزارش آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر یہ وہاں پر چین میں لڑائی ہوتی ہے تو کیا ہمیں ویسا ہی ایک موقع مل سکتا ہے جو 1962 میں چینی سفیر نے آ کر کہا تھا کہ آپ کو موقع ہے، کشمیر کو لے لو؟ اب یہ اس کے بعد ہم بہت جلد جمپ کر چکے ہیں، ہماری اندرونی حاصل نہیں ہے کہ ہم فارورڈ ایکشن کے، ہم اگر اپنے آپ کو کیے بغیر فارورڈ ایکشن کریں تو ہمارا نقصان ہوگا۔ ہمیں پہلے اپنے آپ کو اندرون مضبوط کرنا چاہیے، جو مسئلہ پہلے ہوئے ان کو مدد کرنا چاہیے، جو بے شمار ہم نے کرتے دیے ہوئے ان کو استعمال کرتے کریں۔ جی بہت بہت شکریہ اکرم ذکی صاحب، انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بھاری ہے بہت، اور اس پر ابھی 15 دن جو ہیں وہ
کافی خطرناک ہیں، تو آپ سے روبرو اس پر آپ سے گفتگو کرنی پڑے گی تاکہ آپ کی بات کو زیادہ بہتر طور پر سمجھا جا سکے اور عوام تک پہنچایا جا سکے۔ جی میرے صاحب، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سیاسی اس پہ آ جائیں، لیکن یہ بات ذہن بہت اہم ہے، آپ اس کو پھر آپ بریف کر دیں تھوڑا سا، پھر اس کو وائنڈ اپ بھی کریں۔ آپ کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے عوام کے لیے کہ 1890 سے یہ جو پٹی ہے ڈونگ لینگ، جی یہ چین کو برطانیہ نے دی تھی۔ سکم پر برطانیہ نے قبضہ کر لیا تھا اور سکم کو اپنے ڈومین میں شامل کر لیا۔ سکم کے بادشاہ آزاد تھا 1975 تک، 1975 میں انڈیا نے پھر اس پر قبضہ کر لیا، تو اب انڈیا توسیع پسندانہ پالیسی پر گامزن ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو پٹی ہے یہ سرحد ملتی ہے بھوٹان کی اور اس کی اور ڈونگ لینگ کی، یہ قانوناً انٹرنیشنل لاء کے مطابق یہ چائنا کا حصہ ہے، اور اس لحاظ سے چائنا کو اس پر پورا خود مختاری کا اختیار ہے۔ تو اس کے اندر یہ مداخلت کرنا ہے، کیونکہ وہ سڑک وہاں بنا رہا ہے تو آپ کو کیا ہے اپنی جگہ پر وہ جو چاہے بنائے، تو آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو وہاں پر کریں؟ تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ چین جو ہے، انڈین یہ کہتے ہیں کہ چین کشمیر کارڈ کھیل رہا ہے، وہ اگر وہاں پر حملہ کرتا ہے تو ان کو یہ ڈر ہے کہ پاکستان ادھر کشمیر میں بھی کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو یہاں لداخ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 100 ٹینک انہوں نے پہنچا دیے تھے جب پہلی دفعہ وہ ملنے کے لیے گیا تھا مودی اوباما سے، تو اس وقت 100 ٹینک انہوں نے لداخ جو ہے وہ کشمیر کا حصہ ہے، آپ کو یاد ہوگا، اور کشمیر کی بارڈر جو ہے وہ لگتی ہے چین سے یہاں پر، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے 100 لگائے ہوں گے تو انہوں نے بھی 100 لگا دیے ہوں گے۔ کیا ضروری نہیں ہے کہ آج کل انہوں تو چین نے تو اپنی فوجیوں کی تعداد کم کی تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ 100 ٹینکوں کو بھاپ بنا دیں گے۔ تو یہ بات اگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لڑائی جو ہے، شکر ہے کہ وہ لداخ میں نہیں ہے، وہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن وہ لڑائی سمٹ کر جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے مدد کو آ جائے گی انڈیا کی، جیسے کہ 1962 میں آئی تھی، وہ کہے گی کہ صاحب اس وقت چین کے ساتھ میں ہمیں معاذرائی کرنی ہے، لیکن چین ایسا نہیں کرے گا، کچھ چھوٹی موٹی کارروائی کرنے کے بعد میں صلح کی باتیں کرنے لگ جائے گا اور اپنا کام جاری رکھے گا۔ لیکن یہ میرے خیال میں انڈیا کے اندر اس وقت بھوچال آیا ہوا ہے اور بہت زیادہ خوف زدگی کا ان کے یہاں عالم ہے، تو وہ ان کی سشما سوراج صاحبہ جو ان کی بڑی بہادر وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ بات چیت جو ہے وہ بات چیت سے یہ معاملے کو حل کرنا چاہیے اپنا۔ تو بھائی بات چیت سے معاملہ اس لیے حل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اب ان کی سرزمین میں گھس آئے، تو ان کی سرزمین میں کیسے بات چیت سے آپ ان کو کر سکتے ہیں؟ آپ پیچھے ہٹیں تو بات چیت ہو جائے گی، پھر اس کے بعد میں دیکھیں گے کہ وہ سوال صرف یہ ہوگا کہ سڑک بنے یا نہ بنے۔ ممکن ہے کہ چینی یہ کہیں کہ سڑک نہیں بناتے، وہ انڈر گراؤنڈ لے جائیں، تو چینیوں کا تو مت سمجھو گے تو جن ہے وہ اگر آپ کہہ دیں کہ سڑک نہیں بنا، وہ ممکن ہے کہ اس وقت بھی بنا رہے ہوں اور آپ کے جتنے بھی وہاں فوجی ہیں وہ ان کو کہیں زمین میں سک نہ کر لیں۔ تو پلیز دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایک بہت خوفناک خبر ہے ان چینیوں کے لیے، یعنی ان بھارتیوں کے لیے، کہ ایک وہ واٹر توپ بنا رہے ہیں۔ واٹر توپ کا یہ ہے کہ اگر وہ جیسے ہی واٹر توپ کو چھوڑیں گے، اگر وہاں پر 50,000 کا مجمع ہے، وہ سب کو بہا کے لے جائے گا آپ کے ٹینک سمیت، اتنا پریشر سے وہ چھوڑیں گے اس پانی کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چین کا بہت خوفناک ہتھیار ہے، ممکن ہے وہ یہاں استعمال کر لیں۔ اب مجھے نہیں معلوم ہے، پہاڑی علاقہ ہے، میں نے دیکھا نہیں، آئی وش اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں ضرور یہ سرحد جا کے دیکھ کے آتا۔ جی مودی کو سمجھ آنی چاہیے کہ اپنا سر وہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے جو کہ ہمارے میں نے اس لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن